نماز جنازہ میں تکبیروں کے درمیان کیا پڑھنا ہے، مکمل طریقہ بتا دیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے میرے بھائیوں؟ سورہ فاتحہ، امام بھی مقتدی بھی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، امام بھی مقتدی بھی۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں، امام بھی مقتدی بھی۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے، امام بھی مقتدی بھی۔ یہ ہے جنازے کا طریقہ۔ اور پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ البتہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ جنازے کے بعد 2 سلام پھیرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، 1 سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن 1 سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ واضح ہے، اور یہ آئی ہے بیہقی شریف میں، دارقطنی میں، اور امام حاکم کی حدیث کی کتاب المستدرک میں۔ کیا میت کو مسجد میں رکھ کر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ مسجد میں میت لانا درست ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میت پلید ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر جنازہ مسجد سے باہر کسی میدان میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی سنت، آپ کا معمول کیا ہے؟ جنازہ کہاں ادا کیا جائے؟ مسجد سے باہر کسی میدان میں۔ لیکن مسجد میں جنازہ ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ جو دلیل بتانے لگا ہوں اس میں ایک اور مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب فوت ہوئے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ چائنا میں۔ دیکھا نا، یہ جواب مجھے چاہیے تھا۔ فوت ہوئے ہیں مدینہ میں، صحابہ کرام نے دفنایا ان کو مدینہ میں، مزار ان کا بنا ہوا ہے چائنا میں۔ تو بہرحال میں تو مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے مدینہ میں، تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المومنین نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی ان کا جنازہ پڑھ سکیں۔ اسے پتا چلا عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے روکا گیا ہے، جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا گیا۔ اس لیے اپنی خواتین کو مسئلہ بتائیں۔ جنازہ لایا گیا، انہوں نے بھی جنازہ ادا کیا۔ اب جناب عائشہ کو پتا چلا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کیا کر رہے ہیں جی؟ جنازے کو مسجد میں کیوں لایا گیا ہے؟ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کتنی جلدی اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا تھا؟ تو اسے پتا چلا کہ مسجد میں جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت عمر نے۔ کہاں پڑھایا تھا؟ مسجد نبوی میں پڑھایا تھا۔ جناب عمر فاروق کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جناب صہیب نے۔ جناب صہیب نے کہاں پڑھایا تھا؟ مسجد نبوی میں پڑھایا تھا۔ کیوں میرے بھائی اونچی آواز سے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی اس بارے میں میرے پاس چند ایک احادیث ہیں۔ آہستہ آواز سے جنازہ پڑھنا تو بالکل حدیث سے ثابت ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے مانتے ہیں، اور جو اونچی آواز سے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، کس کتاب کی ہے؟ اور نسائی میں بھی آئی ہے، دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ پڑھایا، اونچی آواز سے پڑھایا، بلند آواز سے فاتحہ پڑھی، اور بعد میں کہا کہ میں نے اونچی آواز سے اس لیے پڑھایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور دوسرا یہ پتا چلا میرے بھائی کہ جنازہ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث وہ مسلم شریف میں آتی، پہلی بخاری میں تھی، دوسری مسلم شریف میں ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا، اور آپ نے یہ دعا پڑھی جنازے میں، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ جو میرے بھائی جنازے میں دعائیں نہیں پڑھتے میت کے لیے، وہ سوچیں کتنی خیر سے محروم ہے۔ اگر یہ دعا آپ پڑھیں تو میت کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، ورحمہ، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کی بات فرما، واعف عنہ، اس کو معاف کر دے، درگزر کر، وعافی، اس کو عافیت میں رکھ، ان کے قبر میں کوئی تکلیف نہ ہو، یا اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی کر، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اسے آخرت میں دے، یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اتنی شاندار دعا سن کے عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے چاہا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھا اور ایسے کھڑے رہے آپ بت من کے، کچھ آپ نے نہیں کہا، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو آپ نے۔ والدہ فوت ہوئی پھر بھی آپ ایسے کھڑے رہے، اب اولاد کی باری شروع ہوگی، اب بھی ایسے کھڑے رہیں گے۔ یہ دعائیں یاد کریں، یہ دعائیں یاد کریں میرے بھائیو۔ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ سب کو پڑھنی چاہیے، امام کو، مقتدی کو۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور بہتر ہے درود ابراہیمی، امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کریں، امام بھی کریں، آپ بھی کریں۔ جنازے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ دعا ہے، جنازے کا مقصد دعا ہے، اور ہم لوگ جنازے میں دعا نہیں کرتے۔ جنازے میں اللہ تعالی نے اجتماعی دعا کا بندوبست کیا ہے، وہ ہم نہیں کرتے، اور جنازے کے فوراً بعد پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں۔ جہاں پہ دعا کا وقت تھا وہاں پہ نہیں کی، اور اب کہہ رہے ہیں مولوی صاحب سے دعا کریں۔ تو جبکہ صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ جنازے کے بعد دعا کی گئی ہو، کہ جنازے کے بعد کہا گیا ہو دعا کریں گے سب مل کر۔ ہاں، دفنانے کے بعد قبر کے اوپر دعا کرنی چاہیے اس کے بعد۔ تو بہرحال میرے بھائی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ نے دعا اونچی آواز سے پڑھی، اسی لیے عوف بن مالک نے سنی اور یاد کر لی۔
سنی اور یاد کر لی. ایک اور بھی حدیث آتی ہے اس میں بھی یہی کچھ ہے, ایک اور دعا آپ نے پڑھی اور صحابی کہتے ہیں میں نے سنی اور پھر انہوں نے میرے بھائی یاد کر لی. تو اس سے پتا چلا کہ جنازہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں.